اس کی ٹانگ پہ آپ نے ہاتھ پھیر دیا، جو معذور تھی، ٹوٹی ہوئی نکلیا ہوا گھٹنا تھا، فرمایا ٹھیک ہو گیا۔ حضرت علی ایک سفر میں، تجارت کے سفر میں تشریف لے گئے، سفر تجارت میں آپ تشریف لے گئے۔ جب وہاں آپ تشریف لے گئے تو دیکھا ایک شخص ہے، جھونپڑی، اس میں سے کرہانے کی آواز آ رہی ہے، جیسے کوئی بندہ درد سے کرہاتا ہے، غم سے کرہاتا ہے، اس میں سے کرہانے کی آواز آ رہی ہے۔ بہت پریشان اور حیران ہوا کہ کرہانے کی آواز آ رہی کیا ہے؟ تو فرمایا کہ وہ آپ اندر تشریف لے گئے۔ تو صاحب خانہ نے اندر سے آواز دی، جو بھی صاحب آ رہے ہیں اجازت سے آئیں۔ سمجھ گئے اندر مستورات ہیں، باپردہ خواتین ہیں۔ وہ صاحب باہر تشریف لے آئے تو پوچھا کیا ہوا، کرہانے کی آواز کیا ہے؟ کہا میری بیٹی ہے، میری بیٹی ہے، جنگل میں لکڑیاں لینے گئی، جنگل میں لکڑیاں لینے گئی، اس کے اوپر ایک درخت گر گیا کاٹتے کاٹتے، اور اس کی وجہ سے اس کی کمر ٹوٹ گئی ہے۔ اب یہ بستر پہ پڑی ہے، جس کو ہم لفظ کہتے ہیں کہ اس کا نچلا حصہ پیرالائز ہو گیا، اس کا نچلا دھڑ ختم ہو گیا، اس کو پیشاب اجابت کا کوئی پتہ نہیں کہ کیا ہے کیسے ہے۔ اب یہ بیچاری تکلیفوں اور دکھوں میں اور مسائل اور مشکلات۔ تو آپ نے فرمایا کوئی مسئلہ نہیں، میں ایک عمل کرتا ہوں، تو ایسا کر صرف اس کا کپڑا لے آ۔ آپ نے اس کے کپڑے کو سامنے رکھا، اس کو کہا اس کو پکڑ، اور اس کی طرف یوں انگلی کی، اور یہ دعا جو اب ہم پڑھنے لگے ہیں، بس یہ دعا پڑھی، اور صرف چند بار ہی پڑھتی، اندر آوازیں خاموش ہو گئیں، چپ ہو گئی۔ آپ نے فرمایا پوچھو جا کے۔ آپ وہ بندہ اندر گیا تو واپس آیا، کہا بیٹی کو نیند آ گئی ہے، آج کئی ہفتے ہو گئے ہیں، سو نہیں سکی، درد سے کرہا رہی تھی، اس کو نیند آ گئی ہے۔ آپ فرمانے لگے میں سفر میں جا رہا ہوں، جب واپس آؤں گا نا پھر پوچھوں گا، اگر کوئی تکلیف ہوئی تو پھر دم کروں گا، پھر دعا کروں گا، اور انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی۔ آپ چلے گئے، آگے تشریف لے گئے تو آپ کے ہم سفر تھے، ان کی سواریاں تھیں، ان میں سے ایک گھوڑا تھا، جس گھوڑے کو ٹھوکر لگی، چوٹ لگی، اس کے اگلے پاؤں کی ہڈی، گھٹنا باہر نکل گیا، گھٹنا باہر نکل گیا۔ وہ ایک طرف ہو کے بیٹھ گیا، اس کا گھوڑا چل نہیں سکتا تھا۔ اس نے آ کے حضرت علی کرم اللہ وجہ درخواست کی کہ آقا اس کے لیے کچھ فرما دیں۔ فرمایا میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں، یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اور آپ نے دعا پڑھنا شروع کر دی، یہی دعا جو ابھی پڑھنا شروع کر دی، اور فرمایا یہ اس کے ہاتھ پہ، اس کی ٹانگ پہ آپ نے ہاتھ پھیر دیا، جو معذور تھی، ٹوٹی ہوئی نکلیا ہوا گھٹنا تھا، فرمایا ٹھیک ہو گیا۔ اور قافلے والوں نے دیکھا وہ گھوڑا سب سے آگے تھا، سب سے سبک رفتار تھا، اور سب سے لاجواب تھا۔ آگے ایک جگہ تشریف لے گئے تو قافلے کو پیاس لگی، پانی کی ضرورت تھی، کنواں دیکھا تو کنواں خشک تھا۔ آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، یہ دعا پڑھی، اور دعا کو پڑھ کے اپنا لعاب کنویں میں ڈال دیا۔ فرمایا کنویں میں پانی کا ایک جوش اٹھا، اور پانی اٹھا اور منڈیر سے باہر نکلا، لوگ پینے لگے تو آپ نے روک دیا۔ فرمایا مت پیو، کنویں کا جو کھڑا کالا پانی ہے وہ نکل جائے، اور اس کے اندر جو تنکے خاک ہیں، مٹی ہے، وہ نکل جائے، اور پھر شفاف پانی جب نکلا، فرمایا یہ پانی پیو، مشکیزیں بھرو، سواریوں کو پلاؤ۔ قافلہ چلتا رہا، آگے تشریف لے گئے، آگے دیکھا تو کھانا ختم ہو گیا، اتنا کھانا تھا کہ اب کھا لیں، آئندہ کیسے کھائیں گے؟ تو آپ نے فرمایا جو کھانا ہے لے آؤ۔ آپ نے کھانے کو رکھا، اوپر کپڑا ڈال دیا، اور یہ دعا پڑھنی شروع کر دی، جو ابھی ہم بیٹھ کے پڑھیں گے۔ خوش قسمت ہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کے موتی لاتا ہوں، ڈھونڈ ڈھونڈ کے، سارا دن میرا کام ہی یہی ہے، سارا دن میرا شعبہ یہی۔ میں اس کے اوپر کپڑا ڈال دیا، اور کپڑا ڈال کے فرمایا دعا فرمائی، یہ عمل فرمایا، یہ دعا پڑھی، اور اس کے بعد فرمایا دیکھو کھا لیا، اور فرمایا ہمارا 17 دن کا سفر تھا، اس 17 دن میں ہم نے کھایا، لوگوں کو کھلایا، جہاں لوگ آتے تھے ان کو بٹھاتے تھے، دسترخوان ہمارا تھا چند افراد کا، پھر سینکڑوں لوگوں نے کھایا۔ 17 دن کے سفر میں تھوڑی سی کمی بھی نہ ہوئی، جب گھر لوٹے تو وہی کا وہی ہمارا خزانہ، کھانا، وہی سارا توشہ موجود تھا۔ آگے تشریف لے گئے تو ایک تجارت میں ایک دیکھا
تو ایک بندہ ہے ٹھیکریوں پہ ٹھیکریاں مار رہا ہے، ٹھیکریوں پہ پتھر مار رہا ہے، ٹھیکریوں پہ ٹھیکریاں، پتھر پہ پتھر۔ آپ اس کی طرف تشریف لے گئے، آپ نے اس کو جا کے دیکھا، لگتا ہے کہ تو پرانا جواری ہے۔ اس نے کہا جوا کھیلتا تھا، سب کچھ ہار بیٹھا ہوں، ہر چیز زندگی ختم ہو گئی ہے۔ اپنی عادت کو پورا کرنے کے لیے پہلے تاش کے پتے پہ پتا مارتا تھا، اب ٹھیکرے پہ ٹھیکرا، پتھر پہ پتھر مار رہا ہوں، کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا ایسا کر توبہ کی نیت کر لے، اللہ سے توبہ کر لے، اور پھر میں تیرے لیے دعا بھی کرتا ہوں، عمل بھی کرتا ہوں۔ تو ایسا کر، پتھر پہ پتھر مار، تیرا ہر پتھر سونے کا بنتا جائے گا۔ آپ بیٹھ گئے، اس نے ویسے ہی پتھر پہ پتھر مارا، اور جیسے بیچارہ بے بسی کی حالت میں پہلے مار رہا تھا، آپ نے دعا کرنی شروع کر دی، یہ دعا پڑھنی شروع کر دی، اور دعا پڑھتے پڑھتے دیکھا تو لوگوں نے پتھروں کی شکلیں بدلنا شروع ہو گئیں، اور جو پتھر بھی اس کے ہاتھ میں آیا تھا، وہ چند پتھر تھے، پتھر پہ پتھر مارے، وہ سارے پتھر سونے کے بن گئے۔ آپ نے سارا سونا اس کو دیا، چل پڑے، اور وہ پل بھر میں غنی بن گیا، اور وہ پل بھر میں مالدار بن گیا، اور وہ پل بھر میں شہنشاہ بن گیا۔ آپ سفر میں تشریف لے جا رہے ہیں، سفر میں آگے جاتے جاتے دیکھا کہ ایک شخص ہے، اس کے ساتھ ایک بچہ ہے، ایک بوڑھی عورت ہے، ایک بوڑھا گدھا ہے، اور وہ سارے پیدل چل رہے ہیں، گدھے کو سواری کو ساتھ لیے ہوئے۔ تو آپ نے پوچھا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا ایک سانپ ہے جو اس گدھے کے پہ مسلط ہے، وہ سامنے بیٹھا ہے، وہ نیچے نہیں اتر رہا، ہم نے مارنے کی کوشش کی ہے، اس کی پھنکار سے عصا جل جاتا ہے، اور جلا ہوا عصا دکھایا، ڈنڈا جلا ہوا دکھایا کہ ایک پھنکار سے ڈنڈا جل جاتا ہے، وہ مسلط ہے گدھے پہ، ہم پیدل چل رہے ہیں، منزل پہ ہے، سانپ مسلط ہے، اس کا کوئی حل نہیں۔ آپ نے فرمایا اس گدھے کو اس جھاڑی سے، اس درخت سے باندھ دو، اور باندھ کے آپ قبلہ رخ ہوئے اور یہ دعا پڑھنی شروع کر دی، اور فرمایا پھر دوسرے رخ ہوئے اور یہ دعا پڑھنی شروع کر دی، اور تیسرے رخ ہوئے، اور دعا پڑھنے کے بعد آپ نے اس سانپ پہ پھونک مارا، سانپ چونٹی بن کے چھلانگ لگائی اور غائب ہو گیا۔ تو انہوں نے پوچھا آقا یہ کیا تھا؟ فرمایا یہ تمہارے اوپر ایک دشمن جن مسلط تھا جو کہ تمہاری جانوں اور عزتوں کا لٹیرا تھا، میں نے اس کو فنا کر دیا۔ اس دعا کا آخری واقعہ جو اس قافلے میں ہوا وہ بھی سن لے، پھر ہم بیٹھ کے اس دعا کو پڑھتے ہیں۔ کیا خیال، کتنا زبردست عمل ہے۔ آپ فرمائے جس قیام تک پہنچے، جہاں آپ کی قافلے کی آخری منزل تھی، اس جگہ پہنچے تو وہاں ایک سرائے تھی، پہلے سرائے ہوتی تھی جہاں مسافر ٹھہرتے تھے، وہاں ایک سرائے تھی۔ آپ کا قافلہ سرائے میں نہیں ٹھہرا، ایک طرف قیام فرمایا، اور فرمایا وضو کا پانی نہیں تھا۔ سرائے میں خاتون تھی، وہ کہنے لگی اگر وضو کا پانی لینا ہے تو اتنے پیسے لگیں گے اور اتنا مال لگے گا، اور اس سے بڑھ چڑھ کے اس نے پیسے مانگے۔ تو آپ نے ایسے دونوں ہاتھ کیے اور اللہ سے دعا کی، اور دعا کرنے کے بعد یہ دعا پڑھنی شروع کر دی۔ یہ دعا پڑھتے گئے، فرمایا اس کے بعد بیٹھ گئے جیسے انتظار فرما رہے۔ تھوڑی ہی دیر گزری، 3 اونٹ آئے، ان 3 اونٹوں پہ مشکیزیں پانی کے بھرے ہوئے تھے، وہ آ کے سامنے بیٹھ گئے، ان کے ساتھ کوئی مرد نہیں تھا، عورت نہیں تھا، بچہ نہیں تھا، لگام ہاتھ میں نہیں تھی، وہ بیٹھ گئے، اور بیٹھنے کے بعد 3 اونٹوں کو ان میں سے پانی تھا۔ آپ نے فرمایا اللہ کی مدد آ گئی ہے، اللہ کی مدد آ گئی ہے، اللہ کی مدد آ گئی ہے، اور اپنے مشکیزیں وہ سارے لے لیے، رکھ لیے اپنے پاس، وہ اونٹ چلے گئے، غائب ہو گئے۔ لوگ حیران ہیں۔ آخرکار آپ کے غلام نے آپ سے پوچھا آقا اگر آپ یہ دعا ہمیں سکھا دیں، چشمہ فیض سے گر ایک اشارہ ہو جائے، چشمہ فیض سے گر ایک اشارہ ہو جائے، لطف ہو آپ کا اور کام ہمارا ہو جائے۔ آقا اگر آپ یہ دعا فرما دیں تو آپ کی شفقت عطا اور عنایت ہوگی، آپ کی شفقت عطا اور عنایت ہوگی۔ اب وہ دعا جو عطا فرمائی، محفوظ ہاتھوں نے اس کو محفوظ فرمایا، کتابوں نے ان کو لکھا،
اولیاء نے ان کو آزمایا۔ اب اولیاء کی آزمائش میں صرف ایک آزمائش بتاتا ہوں۔ اللہ کے ولیوں نے اپنی کتابوں میں ایک بات لکھی ہے، ہم نے جب بھی اس دعا کو پڑھا اور جس مقصد کے لیے پڑھا اور جس نعمت کے لیے پڑھا اور جس عطا کے لیے پڑھا اور جس چاہت کے لیے پڑھا اور جس مراد کے لیے مانگا، اللہ پاک جل شانہ نے اس سے فوری عطا فرمایا، ورنہ اس کی نسبت عطا فرمائی، اور ورنہ چند لمحوں میں عطا فرمایا، ورنہ چند دنوں میں یا تھوڑے عرصے میں، جس میں اللہ کی طرف سے کوئی مصلحت تھی۔ اللہ نے آج تک اس دعا کے مانگے کا رد نہیں فرمایا۔ جلدی یا دیر میں عطا ہوئی ہے، جلدی یا دیر میں عطا ہوئی ہے۔ آج تک اس دعا کے مانگے کا رد ہوا ہو ہمیں یاد نہیں، میں یاد نہیں۔ کیا خیال ہے؟ اس دعا پہ تھوڑی سی توجہ نہ ہو جائے؟ اس دعا پہ توجہ نہ ہو جائے؟ آئیں بسم اللہ کر کے اس دعا کو پہلے سنتے ہیں۔ یا وہاب ہب لی من نعمت الدنیا والآخرہ انک انت الوہاب، یا وہاب ہب لی من نعمت الدنیا والآخرہ انک انت الوہاب۔ بس یہی مختصر دعا ہے۔ اس دعا کے سارے رازوں میں جو راز ہے وہ لفظ یا وہاب ہے۔ اصل اس دعا کو یاد کریں۔ ہم بیٹھ کے اس کو توجہ سے پڑھتے ہیں اور دھیان سے پڑھتے ہیں، لیکن اس کو یاد کریں، پھر اس کو دل پہ اتاریں، پھر دل کی گہرائیوں میں لے جائیں، پھر اندر کے دل کے راز و نیاز اس دعا میں شامل کر کے اس دعا کو اللہ کے ساتھ راز و نیاز میں شامل کریں، پھر اللہ سے جو چاہیں منوا لیں۔ پڑھیں، یا وہاب ہب لی من نعمت الدنیا والآخرہ انک انت الوہاب، یا وہاب ہب لی من نعمت الدنیا والآخرہ انک انت الوہاب، یا وہاب ہب لی من نعمت الدنیا والآخرہ انک انت الوہاب۔ اب ایسا کریں، اپنے سارے دکھ، اپنی ساری تکلیفیں، اپنی سارے دل کے راز و نیاز، اپنی ساری آسیں، اپنی ساری امیدیں بیٹھ کے اپنے دل میں رکھیں۔ میرا درد، میرا غم، میری دنیا کے مسائل، میری آخرت کے مسائل، میری موت کے مسائل، میری اولاد کے مسائل، میرے گھر کے مسائل، میری زندگی کے مسائل، میری زندگی میں عزت، میری زندگی میں ترقی، میری زندگی میں رزق، میری زندگی میں دولت، میری زندگی میں صحت، میری زندگی میں مشکلات اور قرضوں کا حل، بے اولادی، ناکامی، پریشانی۔ اچھا مجھے سب کچھ مل گیا، میری ایسا نہ ہو میری نسلوں سے لٹ جائے، میری نسلوں سے لٹ جائے، میری نسلوں سے لٹ جائے، میری نسلیں فقیر ہو جائیں، فنا ہو جائیں، برباد ہو جائیں، ناکام ہو جائیں اور ناکامیوں میں رل جائیں، بربادیوں میں برباد ہو جائیں۔ ان سب کا تصور کر لیا، اپنی آسیں، اپنی امیدیں، اللہ میری دنیا بہتر ہو جائے، پھر دنیا حسنتم، اللہ میری آخرت بہتر نہیں بہترین ہو جائے، اور فی الآخرت حسنتم، ان ساری چیزوں کا تصور، ان ساری چیزوں کا دھیان، ان ساری چیزوں کا استحضار کر لیا۔ اب ایسے پڑھیں گے کہ مولا اب لوح محفوظ پہ اگر ہمارے لیے لعنت لکھی ہے، شقاوت لکھی ہے، بدبختی لکھی ہے، در در کی ٹھوکریں لکھی ہیں، ذلت لکھی ہے، علت لکھی ہے، قلت لکھی ہے، بدنامی لکھی ہے، بے اولادی لکھی ہے، فقر لکھا ہے، غربت لکھی ہے، بھکاری بننا لکھا ہے، لاشوں کا سڑنا لکھا ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہونا لکھا ہے، بندر بن جانا لکھا ہے۔ اور اے اللہ اگر ہمارے لیے یہ سب لکھا ہے تو آج اس کی برکت سے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے وسیلے سے، آل محمد کے وسیلے سے اور اس دعا کی برکت سے اللہ سب کچھ مٹا دے، دل کی مرادیں پوری کر دے، من کی آسیں پوری کر دے، اندر کی کیفیتوں کو تو جانتا ہے، تو دعاؤں کو بھی جانتا ہے، تو فریادوں کو بھی جانتا ہے، تو اس دل کی آوازوں کو بھی جانتا ہے، تو اندر کی دھڑکنوں بھی جانتا ہے، تو منہ کے بولوں کو بھی جانتا ہے۔ پڑھیں آپ ڈوب کے، یا وہاب حب لی من نعمت الدنیا والآخرہ انک انت الوہاب، یا وہاب حب لی من نعمت الدنیا والآخرہ انک انت الوہاب۔ سبحان اللہ، اللہ مبارک کرے، اللہ قبول فرمائے، اللہ قبول فرمائے، اللہ قبول فرمائے، اللہ قبول فرمائے۔ آمین 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 آمین
آمین انشاءاللہ آمین۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اب کری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور روزانہ زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کروائیں۔ آپ دوسروں کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے، اللہ پہلے آپ کے دکھ ٹالے گا۔